قرآن مجید نے تو اس عہد کو اتنے وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ اشارہ کرتا ہے اس عہد کی طرف جو کوئی عہد ازلی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا مالک اور آقا اور رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا اور ہم نے اقرار کیا۔ یہ اپنی جگہ پر ایک معاہدہ ہو گیا۔ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ وہی مالک ہے اور وہی حاکم ہے اور وہی آقا ہے اور وہی رب ہے اور وہی ہماری ساری عبودیت اور بندگی اور پوجا اور پرستش اور اطاعت کے واحد مستحق ذات ہے۔ بلا کے لفظ میں پورا عہد آ گیا۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ ہم کو تو یہ عہد کرنا یاد نہیں اور ہمارے حافظے میں کہیں محفوظ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عہد اس قسم کا اپنے رب سے باندھا۔ تو عہد دراصل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ عہد ہے کہ جو زبان سے، قول و قرار سے لکھ پڑھ کے ہوا کرتا ہے، اور ایک وہ عہد ہے کہ جو معاملے اور تعلق کی نوعیت کے اندر مستور و پوشیدہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو کہیں سے تقرری کا پروانہ نہ بھی ملے اور آپ کام پہ جانا شروع کر دیں اور مہینہ ختم ہونے پر تنخواہ وصول کر لیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل آپ نے ملازمت اختیار کر لی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بالکل ضروری نہیں ہوا کہ آپ لکھا پڑھی کریں یا زبان سے اس بات کا اقرار کریں۔ تو جو بندہ اللہ کی بنائی ہوئی چھت کے نیچے رہتا ہے، اس کے بنائے ہوئے فرش کے اوپر سوتا اور چلتا ہے، اس کی اگائی ہوئی کھیتی میں سے رزق کھاتا ہے اور پیٹ بھرتا ہے، اور اس کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے اور کان سے سنتا ہے، وہ دراصل اتنا بھرپور حصہ اس کی ربوبیت سے وصول کر رہا ہے کہ وہ خود بخود اس عہد کے اندر بن گیا کہ الست بربکم قالوا بلا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے شروع میں عبودیت کی دعوت دی، اسی واسطے سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا اور زمین سے ساری روزی اگائی۔ اب کسی اور دلیل کی، معاہدے کی، زبانی اقرار کی ضرورت نہیں، اور یہ وہ عہد ہے جس کے اندر کہ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، سے اپنے جسم کو وصول کرتا ہے اور اس کو استعمال میں لاتا ہے، وہ اس عہد کے اندر بن جاتا ہے۔ يتيم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا